پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اتباع التابعین کا زمانہ، خیر القرون کا زمانہ، ہوتے 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 1450 سال کا زمانہ گزر گیا۔ ہر زمانے میں، ہر عصر میں، ہر دور میں یہی کلمہ پڑھا جاتا رہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قیامت تک چاہے کروڑوں صدیاں گزر جائیں، چاہے لاکھوں صدیاں گزر جائیں، دنیا کتنی ہی ترقی کر جائے، چاہے انسان خلا میں پرواز کرنا شروع کر دے، سب کچھ چینج ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا یہ کلمہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا ہے قول خدا اور قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کر صاحب ایمان بنایا، اور صاحب ایمان بنا کر اپنے پیارے محبوب کا امتی اور غلام بنایا ہے۔ یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ایک انسان اسلام قبول کر کے اسلام کی آغوش میں داخل ہو جاتا ہے تو شریعت کی جانب سے بہت ساری اس پہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اب وہ آزاد نہیں رہتا، بلکہ شریعت کے حدود کے اندر وہ مقید ہو جاتا ہے۔ اب ایک انسان تو کچھ بھی کرے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قانون اس کے لیے نہیں، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ چکا، نبی کا غلام بن گیا ہے، اہل ایمان میں وہ شامل ہو گیا ہے، تو وہ شریعت کے دائرے میں گر گیا۔ اب وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو من میں آیا وہ بول دیا، ایسا نہیں ہے کہ جو دل نے کہا وہ کر دیا، ایسا نہیں ہے کہ جو دل نے کہا وہاں جانا ہے تو چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دل و دماغ نے کہا فلاں چیز سماعت کرے تو سننا شروع کر دیا۔ نہیں، اب ہم شریعت کے دائرے میں محدود اور مقید ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں وہی بولنا ہے جس کے بولنے کا اللہ و رسول نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، جو کلمات خیر پر مبنی ہیں، جو کلمات نیکی پر مبنی ہیں۔ اب ہم اسی پاکیزہ کلمات کو اپنے زبان سے ادا کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، پروردگار عالم جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بھی شخص جو بھی تلفظ ادا کرتا ہے، جو بھی کلمات زبان سے نکالتا ہے، اس کو تحریر کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے فرشتہ موجود رہتا ہے۔ جیسے ہی زبان سے پاکیزہ کلمہ یا کیسا بھی کلمہ نکلتا ہے، فوراً وہ نوٹ ہو جاتا ہے، وہ مکتوب لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ دو فرشتے ہر شخص کے دونوں کندھوں پہ سوار ہیں۔ ایک دائیں کندھے پر فرشتہ ہے، وہ نیکیاں لکھنے پر مقرر ہے، یعنی کوئی بھی خیر کا کلمہ ہماری زبان سے ادا ہوگا وہ فوراً اللہ کے حکم سے لکھ لیتا ہے۔ کوئی شر کا، برائی کا کوئی لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے، وہ بائیں کندھے پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ لکھ لیتا ہے۔ ہمارا ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ، ہمارا ایک ایک سینٹنس، ہمارا ایک ایک جو بھی تلفظ ادا ہو رہا ہے، یقین جانے سب کا سب لکھا جا رہا ہے، سب کے سب جو ہے ایک کتابی شکل میں محفوظ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن یہی سارا ہمارا جو لکھا ہوا، تحریر شدہ، یہ ہمارا جو رجسٹر ہوگا نام اعمال کا، وہ اللہ کے حکم سے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، اور حکم ہوگا کہ اپنے زندگی بھر کے سارے چیزوں کو پڑھ، سب لکھا ہوا ہے۔
وہاں ہر کوئی پڑھ رہا ہوگا. یہاں اگر کوئی جاہل ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا، وہاں اللہ پاک اس کو پڑھنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا. جو یہاں شخص کوئی پڑھنا اور تعلیم سے عاری ہے، جاہل ہے، لیکن وہاں پڑھنے کے لیے کسی اور سے نہیں بلکہ خود اپنا نام اعمال ہر بندہ پڑھے گا، اس کا نام اعمال خود اس کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا. ہر خیر اس کے سامنے ہوگا، ہر شر اس کے سامنے ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں بولنے کے لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنی چاہیے، بلکہ صوفیاء کرام، علماء، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان بولے کم، سنے زیادہ. خیر کی بات سننا یہ بہت بڑا اجر کا سبب ہے. آپ خیر کی بات سن رہے ہیں، میں خیر کی بات سنا رہا ہوں، قاعدے کی روح سے ثواب کے لحاظ سے آپ زیادہ ثواب کے حقدار ہو رہے ہیں. اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو ایک تو قاری تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، سامعین سننے والے ہوتے ہیں. اگر وہ خاموشی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اگر قرآن کی تلاوت سماعت فرما رہے ہیں تو جتنا تلاوت کرنے والے کو اجر مل رہا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت سننے والے کے لیے ثواب دیا جا رہا ہوتا ہے. یہ سننا اور یہ تلاوت کرنا دونوں اجر و ثواب کے حقدار ہیں، لیکن سننے والے کو زیادہ اجر و ثواب دیا گیا ہے. یقین جانیں یہ ذکر کی محفل، ابھی آپ میرے بات بھی سنیں گے، نعتیہ کلام بھی سنیں گے، صحابہ کرام کی شان میں بھی منقبتیں سنیں گے، اہل بیت کے مقدس جو ہے طرز زندگی کے احوال آپ جو ہے نظم میں، نثر میں سماعت کریں گے. آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا جتنا سنانے والے کو مل رہا ہوتا ہے. زبان کو اللہ پاک نے اندر رکھا ہے. جو زبان بولنے والی ہے اس کو اللہ پاک نے کیسے گھیر دیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے اندر، اور پھر 32 دانتوں کے اندر زبان کو رکھا گیا ہے. لیکن جو سننے والی شے ہے کان، اس کو کھلا رکھا گیا ہے، اس کو مقید نہیں کیا گیا، اس کو بند نہیں کیا گیا. زبان گویا کہ دو دائرے میں بند ہے، 32 دانتوں کے اندر ہے اور اس کے اوپر ہونٹ ہے اس کے اندر ہے، لیکن کان کھلے ہوئے ہیں. علماء فرماتے ہیں اشارہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ خیر کی بات سننے میں زیادہ وقت صرف کرے. کوئی خیر کی بات، نیکی کی بات سنا رہا ہے تو سنے. زبان اللہ نے ایک عطا فرمائی اور سننے کے لیے کان دو عطا فرمائے. اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسان سننے کے لیے زیادہ کوشاں رہے. خیر کی بات، شریعت کی بات سننے کے لیے انسان اگر زیادہ کوشش کرے گا تو وہ اجر و ثواب کا زیادہ باعث ہوگا. ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مقدس صحابی ہیں، بہت ہی مشہور صحابی ہیں. تمام صحابہ میں جس صحابی سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں ان میں سب سے پہلا اور نمایاں نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے. یہ آقا کریم علیہ السلام سے ہمیشہ یہ گفتگو سنتے چونکہ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. ایک چبوترا تھا آقا کریم علیہ السلام کی جو مسجد پاک تھی، مسجد نبوی شریف، اس کے سامنے جس ایک چبوترا تھا، وہاں پر وہ جگہ تھی تو آقا کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ جن کا مدینے میں